عمران ریاض اس وقت بھی میاں شہباز شریف کو بڑی مشکل ڈال کے رکھتے تھے. ایز اے رپورٹر یہ پریس کانفرنس میں ہوتے تھے تو یا میاں شہباز شریف پریس کانفرنس چھوڑ دیتے یا کہتے تھے یہ نہیں ہوگا. ایک طرف ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا بچہ ہے وہ, اور دوسری طرف ریاست پاکستان ہے, پاکستان کے ججز ہیں. آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے ہر چیز. کوئی چیز جو ہے قانون سے بالا تر نہیں ہوتی. جو ریاست کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے اس کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے. کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں. کل جس طرح سے علیمہ خان نے بدتمیزی کی ایک صحافی کے ساتھ, اس کی بھی تو رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کا بھی تو سدباب ہونا چاہیے. ریاست کو چاہیے ان لوگوں کو پکڑے. صرف ججز کی عزت کافی نہیں ہے, کسی عہدیدار کی عزت کافی نہیں ہے, ہر سٹیزن کی عزت ہونی چاہیے, ہر شہری کی عزت ہونی چاہیے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی ایک تکلیف دہ سچویشن ہوئی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا سیریس تو ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ تکلیف دہ سچویشن ہے. اور وہ یہ ہے کہ کل پرسوں سے صحافیوں کو اور ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے جن کے خلاف GIT نے جن کی ایک لسٹ جاری کی اور کہا کہ یہ جو ہے ججز کی توہین کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کی توہین کر رہی ہیں, اور اسپیشلی کورٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر انہوں نے توہین کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کو اور کوئی بھی کسی کے اوپر غلط الزامات لگنے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اور نہ ہونا چاہیے, اور اس کا سدباب بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے اس ملک میں کہ ہاتھی نکل گیا ہے اور ہم دم کو پکڑ رہے ہیں پیچھے سے. یعنی پتہ نہیں کتنے سالوں سے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ہم اس وقت چپ رہے, ہم نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کیا. لیکن اب جو ہے ہم دم پٹک رہے ہیں اور ہم ہر ایک کو پکڑنا چاہ رہے ہیں جو دم کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. اس میں شاید کوئی صحیح بھی لوگ ہوں, اور اس میں شاید وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پستا ہے, تو اس میں ایسے بھی ہوں کہ جن کا کوئی قصور نہیں. لیکن ایک دو ایگزامپلس میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے عمران ریاض کو کل گرفتار کیا. اب عمران ریاض سے میرا ایک بڑا تعلق ہے. عمران ریاض ایکسپریس میں پولیٹیکل بیٹ کرتے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے بڑا پیچھے پڑا اور میں نے عمران کو کہا کہ عمران تمہیں اینکر ہونا چاہیے. تو ان کا جی مجھے بنائے گا کون؟ تو اس وقت ہمارے روئے رواں جو تھے سلطان لکھانی صاحب تھے ایکسپریس ٹیلی ویژن کے. تو میں نے لکھانی صاحب کو کافی ریکویسٹ کی, اور لکھانی صاحب بھی اس کو لائک کرتے تھے. اور یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت بھی, یعنی اس وقت عمران خان کا کوئی نام لینا نہیں تھا, کوئی عمران خان کی پارٹی کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا تھا. لیکن عمران ریاض اس وقت بھی میاں شہباز شریف کو بڑی مشکل ڈال کے رکھتے تھے. ایز اے رپورٹر یہ پریس کانفرنس میں ہوتے تھے تو یا میاں شہباز شریف پریس کانفرنس چھوڑ دیتے یا کہتے تھے یہ نہیں ہوگا وہاں پہ, کیونکہ یہ چپتے ہوئے سوال پوچھتا تھا. اس کو عادت تھی ہمیشہ سے کہ یہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے, اور جو ہے ایک بے باک قسم کا آدمی ہے. ہم اس سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں, لیکن اس کی محنت کے اوپر اور اس کی ایک تحقیق کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کسی کو. دیکھیں ہم نے بڑے اپنے ساتھی کھوئے ہیں. ہم نے ارشد شریف جو ہے وہ بیچارہ شہید ہو گیا. ہمارے اور بڑے دوست ہیں, صحافی دوست ہیں جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے, اور انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے یہاں پہ. اب عمران ریاض کا, میں پرٹیکولر عمران ریاض خان کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک ذرا سا ڈفرینٹ کیس ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کو کمپیشنٹ گراؤنڈ پہ بھی دیکھا جائے. کیونکہ دیکھیں آپ کتنے مہینے کتنی شدید اس نے جو ہے صعوبتیں برداشت کی کہ جب یہ بیچارہ واپس آیا تھا تو اس سے بات نہیں ہو رہی تھی, کئی دن بات نہیں ہو سکی, کئی ہفتے نہیں ہو سکی, اور ہم نے دیکھا کہ اس کی فزیکل اپیرنس جو تھی وہ کس طرح سے چینج ہوئی ہے. میری اور عمران کی 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے بیچ میں فون پہ. ہم نے کوشش کی ہے ملاقات بھی کرنے کی, اور بس ہم چند منٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ہم مس کرتے رہے ہیں. نہیں تھا نصیب میں. لاسٹ ہماری بات ہوئی کچھ عرصہ پہلے, تو اس میں نے کہا یار میں گھر آتا ہوں تمہارے, بس یہی بات ہوئی. اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ایک کے بعد ایک ہم جو روز اپنے زندگی کے مسائل میں الجھے ہوتے ہیں تو ہم نہیں کر سکے. لیکن کل مجھے پتہ چلا رات کو, اور مجھے بڑا شدید دکھ ہوا. اور میں صرف عمران کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے اتنے مہینوں کی اتنی سخت قید گزاری, اور اس نے تکلیف اٹھائی, اس کو تھوڑا سا مارجن بھی دیں. میں یہ مانتا ہوں ایک طرف ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا بچہ ہے وہ, اور دوسری طرف ریاست پاکستان ہے, پاکستان کے ججز ہیں, بڑے قابل تحسین ہیں, تعریف ہیں, اور ریاست ہماری ماں کے برابر ہے, اور ماں ہی ہوتی ہے ریاست ہماری. اور ہم ماں سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ذرا دست شفقت رکھے. آپ اپنے
جو ہم آپ کے بچے ہوتے ہیں نا، جب وہ تھوڑی سی خود سری بھی کرتے ہیں تو ان کو سمجھایا جاتا ہے، آپ نہیں سمجھا سکتے تو کسی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے، اور اگر اس کی نہیں سمجھتے تو پھر اس کے کسی دوست کو کہا جاتا ہے کہ یار تو اپنے دوستوں سمجھا دے ذرا، آپ ہمیں کہتے ہیں، آپ ہمیں ایک دو اور ہمارے دوست ہیں ان کو کہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم اس کے کان کھینچتے ہیں، ہم اس کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن خیر ہو گیا ہو گیا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے ہر چیز، کوئی چیز جو ہے قانون سے بالا تر نہیں ہوتی، اور اس کو بھی وہی رائٹس ہونے چاہیے، یا اس جتنے لوگ وہاں پہ پکڑے گئے ان کو بھی وہی رائٹس ہونے چاہیے جو کسی سیاستدان کو ہوتے ہیں یا کسی اور پولیٹیکل اس کو ہوتے ہیں۔ اب زیادہ قصور جو میں نے عمران کا دیکھا ہے، اس نے کچھ ٹویٹس کی شاید، اصل میں اس کا قصور یہ ہے کہ کافی ٹویٹس کو اس نے ری ٹویٹ کر دیا، اور میرا خیال ہے اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا ان پوسٹوں کو۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے مسئلہ، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہر ایک کے نا 8 10 15 20 ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہر وقت فون کر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرو، میری ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرو۔ آدمی کہتا مگروں لو یار کر دو اس کو، اور ان لوگوں کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو ضرور ہو۔ اس میں میں تو کئی باری میں بھی نہیں دیکھتا، لیکن اتفاق کی بات ہے مجھے کسی نے ایسی ٹویٹ کرنے کو نہیں کہا کہ جو ریاست کے خلاف ہو، لیکن نارملی اگر مجھے کچھ لوگوں نے ٹویٹ کی ہوتی ہے کہتے ہیں ری ٹویٹ کر دو، میں کر دیتا ہوں، تو یہ تو اس کا قصور ہے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو ریاست کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور ریاست کا مذاق اڑاتے ہیں، ریاست کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، وہ کس طرح سے باہر نکل گئے۔ آپ دیکھیں کہ رائے کھرل، میں ایک صحافی کا آپ کو نام لے رہا ہوں، خود ساختہ صحافی، کہنے کو صحافی ہے، یہ فواد چودھری کا ٹاؤٹ ہوتا تھا، کافی عرصہ اس کے پیسوں پہ ٹکڑوں پہ پلتا رہا، حالانکہ وہ خود دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا، بھائی کمال کی بات ہے۔ تو اس نے ایک سٹنگ آپریشن کیا، اس نے ایک پریس میں جا کے اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جعلی ووٹ چھپ رہے ہیں، اور یہ 10 دن کے بعد الیکشن ختم ہو گئے ہیں، اب 10 دن کے بعد میاں نواز شریف کے حلقے کے اس نے ووٹ نکالے وہاں پہ۔ اس نے کیا چلاکی کی، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ وہ جعلی ووٹ ہیں، جعلی سب کو چاہیے، وہ ایک جعلی آپریشن کیا۔ اس نے خود سے اس کو ٹویٹ نہیں کیا، اس ویڈیو کو اس نے کسی اور سے ٹویٹ کروایا، اور جیسے میں نے اب کہا نا کہ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹویٹ کر دینا، میری ٹویٹ کر دینا، اس کو ری ٹویٹ کر دو یا اس کو لائک کر دو، کچھ کر دو۔ اس نے اور لوگوں سے ٹویٹ کرائی تاکہ کل کو اگر اس کو پوچھنے آئے تو کہ میں نے تو ٹویٹ کی نہیں، میں نے تو جب یہ بنایا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، تو میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، وہ ویڈیو پتہ نہیں کس طرح سے نکل گئی میری اور وہ وہاں پہ وہ ٹویٹ ہو گئی۔ یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کا سدباب ہونا چاہیے، اور جو ملک میں باقاعدہ ہر ایک کا تمسخر اڑانے والے لوگ ہیں ان کا سدباب ہونا چاہیے۔ جو ریاست کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے اس کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے، میں اس میں کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے، کوئی بھی ریاست جو ہے، اگر اس کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہو تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کے ساتھ ریاست پھر اپنی مروجہ طاقت جو ہے اس کا استعمال کرتی ہے، اور وہ حق بجانب ہوتی ہے اس ہاتھ کو جھٹکنے میں یا اس ہاتھ کو پکڑنے میں جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ہم دیکھیں کہ واقعی کیا ہماری ریٹ چیلنج ہوئی ہے اس بات سے کہ نہیں، اور دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے اتنے مہینے کی تکلیف جو اٹھائی شاید وہ پریشان ہو گیا، ذہنی طور پہ پریشان ہو گیا، اور شاید اس کو تھیراپی کی ضرورت ہے، شاید اس کو اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو انسان دیتا ہی ہے۔ اس کو کئی باری موقع ملا 1-2 دفعہ پاکستان سے جانے کا، وہ عمرہ کر کے آ گیا، وہ نہیں گیا باہر، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا مستقبل سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہاں پہ گزارا کرنا ہے۔ تو لیکن یہ رائے کھرل جیسے لوگ جو بار بار ریاست کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ریاست کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ پھر کسی کے بوٹ کے پیچھے، کسی کے اسکرٹ کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں، ان کا سدباب ہونا چاہیے۔ اب کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں۔ کل جس طرح سے علیمہ خان نے بدتمیزی کی ایک صحافی کے ساتھ، جتنی اس نے اپنی تربیت دکھا دی، اس نے اپنی تعلیم کیا دکھانی، اس نے اپنی تربیت دکھا دی، اس نے اپنی اخلاق دکھا دیا، جتنی گری ہوئی تمیز اس کے بھائی کو ہے اس سے زیادہ گری ہوئی اس نے دکھا دی، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اس بارے میں کوئی احتجاج ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی جج صاحب کے بارے میں نہیں ہے۔ لیکن وہ جو صحافی ہے جس کو علیمہ نے بے عزت کیا،
اس کی بھی تو عزت ہے, اس کی بھی تو رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کا بھی تو سدباب ہونا چاہیے. اور علیمہ نے تو باقاعدہ نان سٹاپ اسالٹ کیا اس کے اوپر. یہ تو نہیں کہ ایک جملہ بول کے چپ ہو گئی, وہ تو بار بار اس کو اور اشارے کر کر کے اور جس طرح سے اس نے اس کو تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے. پوری صحافتی برادری کو بھی چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کرے علیمہ کا, لیکن ہم اپنی اپنی ساؤنڈ بائٹ کے لیے, اپنی اپنی ریٹنگ کے لیے ہم جو ہے شاید نہ کریں. تو یہ ہماری بھی کمزوری ہیں. اب ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے کہ جناب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اظہار رائے ہے یا اظہار رائے کی جو آزادی ہے آرٹیکل 19A کے تحت, جو رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے, اس کا بھی مس یوز نہیں ہونا چاہیے. مثلا مجھے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ چلیں ہم نے جو کچھ کہا ہم نے کہا. اگر آج میں نے یہ کہنا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس 2 نمبر پیسوں سے لیے ہیں یا ڈیبو کے کک بیک سے لیے ہیں, اگر مجھے یہ بات کرنی ہے تو اب اتنی تمیز تو اب مجھے بھی آ جانی چاہیے, اتنا ہوش تو آ جانی چاہیے کہ میں کہوں کہ اللیجڈلی نواز شریف کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کیا, تو اب وہ چاہیے کہ ان کو اس کا آ کے آنسر کر دیں. تو آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ ہر چیز کا رخ بدل دیتا ہے, خبر کا بھی رخ بدل دیتا ہے. آپ کی ایلیگیشن جو ہے وہ ایلیگیشن نہیں رہتی اور وہ ایک کویسچن بن کے آ جاتی ہے, اور کویسچن کا تو جواب مل سکتا ہے, ایلیگیشن یا ایکوزیشن کا تو جواب نہیں مل سکتا. آئی ہوپ گڈ سینس پریویلز. اور یہ ہماری بچے ہیں یہ جو کر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے ٹپیکل سوشل میڈیا ٹرولز ہیں ان کے ساتھ تو بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ تو سلوک ہونا چاہیے, کیونکہ وہ نہ خواتین دیکھتے ہیں نہ بچے دیکھتے ہیں, اور وہ ہر ایک کے ساتھ اتنی غلط اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں ان کے لوگوں کے متعلق. اور روز صبح ٹویٹر پہ اٹھ کے پہلے میں کرتا ہوں, لکھتا ہوں السلام علیکم. جب بھی مجھے پہلی جو میری ٹویٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, آپ پچھلے کافی عرصے سے ایک میری پریکٹس ہے, اور اس کے نیچے اکثر گالیاں لکھی ہوتی ہیں, یعنی سلام کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ تم پہ سلامتی ہو, میں ایک سنت پوری کر رہا ہوں وہ کر کے, اور نیچے گالیاں لکھی ہوتی ہیں. اب ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ ایسے لوگوں کا علاج تو ڈنڈا ہی ہے نا کہ پھر ان کو, لیکن ریاست کو چاہیے ان لوگوں کو پکڑے. جب ان کو پکڑے گی تو باقی سارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. صرف ججز کی عزت کافی نہیں ہے, کسی عہدے دار کی عزت کافی نہیں ہے, ہر سٹیزن کی عزت ہونی چاہیے, ہر شہری کی عزت ہونی چاہیے. جب میر بخاری کو اور آسمہ شرازی کو, غریدہ فاروقی کو, یہ میری کولیگز ہیں, بہنیں ہیں ہماری, اگر ان کے اوپر آپ دیکھیں کتنا غلیظ قسم کا جو ہے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا رہا, اور نون ہینڈلز کے ساتھ ہوتا رہا, ان نون کے ساتھ نہیں, ان کے اوپر تو کوئی سدباب نہیں کرتا, ان کے اوپر پی ٹی اے بھی ایکٹ نہیں کرتا, ان کے اوپر کوئی قانون بھی حرکت میں نہیں آتا. جب میں نے کمپلین کی تھی اور میں نے پرچے بھی کٹوائے اور میں نے FIA سائبر کرائم ونگ میں بھی کیا, تو 2 سال دھکے کھانے کے بعد میری اپیلیں خارج کروا دی انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو گالم گلوچ تھی وہ خود کروائی جا رہی تھی اس وقت. تو ہمیں جو ہے نا یہ رول آف لا اکراس دا بورڈ ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوگا, سب کے لیے اسٹیبلش کرنا ہوگا. میری دعا ہے کہ پاکستان اب یہ لڑائی جھگڑے کی پالیٹکس سے باہر نکلے, ہم ایک دوسرے کا خیال کر سکیں اور ہم اس ملک کو آگے لے کے چلیں. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.